جنتی ہوگا ہی وہ جو گناہ گار ہے. ظاہر ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ کے سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں گیا ہوگا. ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ویسے کبھی کبھی یہ کہ انسان چاہ نہیں رہا ہوتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے, تم بڑے گناہوں سے تو بچو. تو شیخ میرا تو خیال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں کو بالکل نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے. عزم بھی کریں. 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے. تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے, آپ کی طرف سے دیر ہے. اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف دی ایم اے پوڈ کاسٹ. اور الحمدللہ مجھے خود شدت سے انتظار رہتا ہے کہ کب شیخ کے ساتھ میں ایک نئی ایپیسوڈ کروں, اور کافی عرصے بعد ماشاءاللہ شیخ کے ساتھ آج ایک ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت دل کے میرے قریب, بہت زبردست ٹاپک جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. تزکیے کی ضرورت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک امید کی ضرورت ہے سب کو. اور ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات بھی آڈینس کے آتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ سچی توبہ کیا ہے, کیسے کی جائے, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, توکل کیا ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ اچھا گمان رکھیں, وغیرہ وغیرہ یہ سوالات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہو بیٹر دین شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ آپ خیریت سے؟ جی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. کافی ٹائم بعد ماشاءاللہ, لیکن یہ کہ ملاقات تو ہماری رہتی ہے, بٹ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. اور ٹاپک شیخ جیسے کہ آپ نے سنا بڑا زبردست اور امپورٹنٹ ٹاپک. تو اسٹریٹ میں انشاءاللہ سوال کی طرف ہی آتا ہوں. شیخ میں غور کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ. سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے ان کی لائف کا ایک بڑا اسپیشل فیز بتایا نبوت سے پہلے, کہ ان سے غصے میں اور غلطی میں ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. تو اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ ایک ڈر محسوس کیا, اور وہ دعا بھی بلکہ درج ہے کہ انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بتایا کہ ہم نے اسے معاف بھی فرمایا. تو شیخ یہ میں غور کر رہا تھا کہ اتنا امید والا واقعہ ہے. کبھی کبھی انسان سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے, اور یہ اگر ہم اس پہ سوچیں تو یہ دنیاوی اینگل سے تو بہت بڑی ایک غلطی ہے. یعنی آج کوئی اس طرح کرے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی ٹینشن میں آ جائے گا وہ بندہ. تو کبھی کبھی انسان سے کچھ ایسی کوتاہی, کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے میں نے کیا کیا, یہ مجھ سے کیا ہوا, اور پھر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے, پھر بہت زیادہ کوستا ہے اپنے آپ کو, ریگریٹ میں جاتا ہے بہت زیادہ انسان. تو شیخ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے, ہیومن نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واقعی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, غلطی میں کوتاہی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بہت کوئی بڑی چیز ہوتی ہے, پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ معاف بھی کرتا ہے. تو یہیں سے میں سٹارٹ کرنے ہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا کیا ہمیں سبق جو ہے نا وہ ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا اس میں فرق ہے. صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں تھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ ان سے ہو گیا تھا. ہو گیا تھا. اس لیے کہ ان کی نیت تو ہرگز اس کو مارنے کی نہیں تھی. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آلہ قتل تھا وہ بھی مارنے والا تو تھا ہی نہیں. صحیح صحیح. تو آپ نے تو ایک مکہ مارا تھا اور مکے سے وہ مر گیا. بالکل ٹھیک. تو اب مکہ کسی کو جب کوئی بھی شخص مارتا ہے تو کبھی بھی یہ آلہ قتل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اس لیے یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا, تو مارا تو تھا ہی نہیں. صحیح. وہ مر گیا تھا, نیت نہیں تھی. اس لیے جو ہے اس کو عمل الشیطان بھی کہا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا, کہ یہ میری طرف سے نہیں تھا, یہ شیطان کی طرف سے. لیکن بہرحال انہوں نے رب انی ظلمت نفسی کہا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور پھر کام بھی یہ مدین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ واپس آئے ہیں, اور واپس آ کے فرعون کے دربار میں جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے جی,
تو فرعون نے اس وقت جتنی باتوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان کے طور پر جتلایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ نے تو قتل کر دیا تھا اور ہم نے جو ہے وہ آپ نے قتل کیا، اور اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا تھا، شیطان کی ایک بات تھی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اس بات کی بنیاد بنا لینا کہ کوئی شخص اس طرح کی غلطی کر کے بعد میں معافی مانگ لے تو یہ غلطی کرنا نہیں تھا، بالکل صحیح، یہ ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر نہ ارادہ قتل تھا، نہ آلہ قتل تھا، اور نہ ہی اس طرح کی سچویشن میں کبھی کوئی قتل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عمل وہ تھا ہی نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بالکل صحیح، الحمدللہ۔ تو یہ جو دعا ہے شیخ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا ویسے بھی مطلب بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس میں جو عاجزی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ بات کلیئر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اعلیٰ قتل بھی نہیں تھا، ظاہر ہے مکہ جو تھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ کتنی عاجزی سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، بلکہ ڈر سے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں اس جگہ سے، ایک فیوجیٹو بن جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ دعا بھی آگے جا کے ان کی ملتی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ شیخ ایک عام بندے کو دیکھیں، چلیں ہم نے یہ تو سیکھ لیا اس واقعے سے کہ ان کی نیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے، آپ نے بالکل درستگی بھی کی عقیدے کی، لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، نیتاً بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے کبھی کبھی یہ کہ انسان چاہ نہیں رہا ہوتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو اس کو کیا اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں آپ نے بڑا ایک نا دھیما سا فکرہ بولا، نیتاً بھی ہو جاتا ہے، جی، حالانکہ نیتاً نہیں ہوتا۔ گناہ جو ہے دیکھیں کل بنی آدم خطاء، صحیح، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، صحیح، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اور کر لیا جاتا ہے، اس میں فرق ہے۔ صحیح، نیتاً جو شخص کرے گا وہ تو کرے گا، صحیح، وہ پہلے نیت کرے گا صحیح، اور پھر وہ کرے گا، بالکل ٹھیک، لہٰذا گناہ کرنے والے اور گناہ جن سے ہو جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک، دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرق بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے۔ اچھا، جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں، یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں، اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ آپ کی استطاعت، آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے، اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت، لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے۔ لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا کر لیں۔ یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے، اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ نیتاً
صحیح. اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو. صحیح. یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. صحیح. یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا جذبات سے. اچھا، اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا. صحیح. یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، صحیح، چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ، تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ. اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے. پھر اس کو فوراً خیال آتا کہ وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے. کیا بات، کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا. اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے. یعنی اقرار، یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے. اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے. اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا. صحیح. جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا. اب لق و دق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخطأ من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی. یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. بہت بہت پر امید. یہ ایک تو حدیث، دوسرا ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ جو شخص عادتاً اور انٹینشنلی، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے گناہ کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ پلانڈ ہو، یا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ عقل مندی سے، کچھ اس طرح آپ نے کہا تھا. میں نے کہا کہ یہ سیانے گناہگار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو عقل مند گناہگار کہہ لیں. چلیں، اللہ اکبر. تو وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی.
عام طور پہ توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی دیتا ہے بعض اوقات, بالکل صحیح, لیکن بالعموم چونکہ اس نے سوچ سمجھ کر گناہ کیا ہوتا ہے, اس لیے اس کو ندامت نہیں, احساس ہی نہیں, ندامت نہیں, بالکل صحیح, تو وہ توفیق بھی نہیں ہوگی. اور دوسرا شخص جو اس کو تو ندامت لازماً ہوتی ہے, اللہ اکبر, جو ہی وہ جذبات یا حالات کی مغلوبیت سے باہر نکلتا ہے, جیسے وہ نارمل سٹیٹ میں آتا ہے, لازماً اس کو, کیونکہ اس نے اللہ سے طے کیا ہو کہ یا اللہ میں نے گناہ کوئی نہیں کرا, ہوتا اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے پھر گناہ ہو جائے, صحیح صحیح, ہو سکتا ہے اگلے لمحے پھر گناہ ہو جائے, لیکن ایک دفعہ اس کو فوراً وہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے, اور وہ اللہ کو پسند. بہت بہت پر امید شیخ, یہی جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 آنورڈز ہے, اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خوبیاں بتاتے ہوئے کچھ خوبیاں بیان کرتے نا, کہ وہ کاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے, فحش کام ہو جائے, تو وہ اللہ کا ذکر فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. تو یعنی جنتی ہو گئی وہ جو گناہ گار ہے, ظاہر ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ کے سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں گیا ہوگا. کیونکہ شیخ یہ میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, نوجوان آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں, جیسے آپ نے کہا ہم سب گناہ گار ہیں. تو یہ سوال بار بار آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا, توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, پھر توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, پھر توبہ کی, پھر ریپیٹ کیا, آخر کب تک, مطلب میں کیا کروں؟ اس سے بار بار, یہ بہت کامن سوال ہے میرے ان باکس میں نوجوانوں کا. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی, یا یہ کیا ہے, کچھ ایسی ایڈکشن ہو چکی ہے. جیسے وہ ایک حدیث میں نے شیخ سنی تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اللہ جو ہے نا اس کو بار بار توبہ کرنے والے جو ہے توابین بہت پسند ہے. اور اسی حدیث میں شاید یہ بھی تھا کہ ایک انسان ایک گناہ سے بار بار جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو یہ میں ان نوجوانوں کے لیے صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو شاید مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے, میں کھل کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے پون کی ایڈکشن ہے, کہتا ہے جی کہ میں بار بار یہ چیز دیکھ لیتا ہوں اور مجھ پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی, اس وجہ سے ہم بار بار اس میں گر رہے ہیں. تو وہ کیا ایسا کریں کہ دیکھیں اس میں نا ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں, لیکن میں ایک ڈائریکٹ میں اس کی بات کر لوں. جی دیکھیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, توبۃ النصوح, بالکل ٹھیک, قرآن کہتا ہے توبۃ النصوح. صحیح. توبہ اصل میں عمل ہے, استغفار قول ہے, توبہ عمل ہے. زبردست, ٹھیک ہے. لہٰذا توبہ کا معنی ہے واپس آنا, بالکل ٹھیک, اور استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت مانگنا. تو دونوں کام اس کو کرنے پڑیں گے. اللہ اکبر. ایک تو وہ یہ کام کرے گا جب اس کو احساس گناہ ہے, تو ایک تو کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر, بالکل ٹھیک, رب اغفر لی. کسی بھی کوئی بھی الفاظ استعمال کرے, لیکن وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صحیح. دوسرا کام وہ یہ کرے گا, وہ واپس آ جائے گا. توبۃ النصوح آ جائے, توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. توبۃ النصوح, سچی توبہ کر. یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے تو کہا نصوح جو ہے یہ نصیحت خیر خواہی سے ہے. یعنی ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے. اللہ. دوسرا توبۃ النصوح اس اعتبار سے ہے کہ ایک عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے عسل الناصح, صحیح, یعنی شفاف شہد. تو توبہ اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہیں ہونی چاہیے, سبحان کہ جیسے شفاف شہد ہوتا ہے اس طرح کی ہونی چاہیے. اور تیسرا اس کا مفہوم توبہ نصوح کے حوالے سے کہ نصاحت الثوب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کپڑے کو رفو کرنا, کہ جس کے اندر کوئی کٹ لگ گیا ہے, صحیح صحیح, تو اس کو رفو کر کے وہ کٹ جو ہے وہ پورا پر کر دینا. کیا بات. تو گویا اب آپ نے جو توبہ کرنی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی پہلو کو کور کرتی ہوگی, تو وہ توبۃ النصوح ہے. صحیح. اچھا, اس کو ایک امام بغوی علیہ الرحمہ نے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. مجھے نہیں پتا اس کی جو اوریجنل جو اس کی سند ہے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے, لیکن امام بغوی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ
کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا. جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا, اس طرح سے یہ طے کر لینا کہ میں یہ واپس کبھی نہیں لوٹوں گا. یہ مثال دی کہ اس طرح سے انسان طے کرے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا, تو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے. اب اگر کسی نے توبہ کی ہے جی اور توبہ کے بعد اس کا عزم یہی ہے, اور توبہ کی 4 شرائط میں ایک شرط بھی یہ ہے کہ ان یعزم, کہ وہ یہ ڈٹرمنیشن اور اس ارادے کا اظہار کرے کہ اللہ یعود الیہ ابدا, کہ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں آئے. بالکل. اگر یہ گناہ کی یہ جو توبہ کی شرائط میں ساری شرائط موجود ہیں, دیکھیں 4 شرائط. سب سے پہلی شرط ہے ان یندم علی فعلہ, بالکل ٹھیک. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے, اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ, کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے. بالکل ٹھیک. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی گناہ سے ان یقلع عن المعصیہ, یہ پہلی شرط ہے, اس میں سے باہر نکل آئے. بالکل ٹھیک. پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان یندم علی فعلہ, اس کے اوپر اس کو ندامت ہو, پشیمانی کی, اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا, یہ ہو گیا. تیسری بات یہ کہ یعزم اللہ یعود الیہ ابدا, یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا, اس گناہ کے اندر. بالکل ٹھیک. اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا, اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جا, یہ عزم ہو, یہ توبۃ النصوح ہے. چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر, اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا, کسی فرد کا حق بھی شامل ہو. آپ نے کسی کا حق مارا ہے, تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں, آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, اب اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. صحیح. حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. بالکل ٹھیک. ہاں اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے, آپ اس سے معاف کروا لیں. صحیح. آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں, میں نہیں پورا کر سکتا. صحیح. پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں. اچھا, جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمنیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف. ایسے اگر ایسی توبہ کی ہے تو وہ قبول ہے انشاءاللہ. صحیح. اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے, یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے. اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا, اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی, تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی, پھر ہوگی تو پھر وہ توبہ قبول ہو جائے گی. یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے, کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اللہ, اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے, اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا بات. اچھا, کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے, رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. صحیح. اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے. صحیح. کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے. اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے, یہ گناہ کرتا رہے, توبہ کرتا رہے, میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے. توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے.
مومن کی زندگی توبہ سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں, اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں, اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں, ہمیں تو سارا دن توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے. اس کی توجہ ادھر جاتی ہے, اس کی توجہ ادھر جاتی ہے, وہ واپس آئے, بار بار اپنا رجوع اللہ کرتا رہے, اور رجوع اللہ کو ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے. بالکل صحیح. اور یہ انسان, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں, جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے. وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے, پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے. گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے ایسے ہی, اور توبہ کرتا رہے اور رجوع اللہ کرتا رہے. لہٰذا جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ بار بار ہوتا ہے تو گناہ کی ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب توبہ کی تھی تو اس وقت اللہ سے کیا عزم کیا تھا. واہ, بالکل صحیح. اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو توبہ انشاءاللہ قبول ہے. صحیح. اور اگر اس میں بدنیتی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک دفعہ میں معاف کروا لوں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں, صحیح. اگر یہ بدنیتی تھی, اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے, ریپیٹیشن کی کیا بات ہے. اللہ, اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے اگر اس نے بدنیتی سے کی تھی. لہذا نیک نیتی کے ساتھ کی ہوئی, پوری شرائط کے ساتھ کی ہوئی توبہ وہ انشاءاللہ قبول ہے. اگرچہ اس سے تھوڑی دیر بعد بھی گناہ ہو جائے یا یہ کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو جائے, تو ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, توبہ کی کوالٹی ہے. کیا بات ہے. ایک لفظ آپ نے بولا عزم, شیخ اس کو تھوڑا سا میں سائیکلوجیکلی بھی تھوڑا آڈینس کو چاہوں گا میں ایکسپلین کروں. سائیکالوجی میں بھی بار بار ول پاور کا ہم پڑھتے ہیں, بار بار ذکر ہے, اور پازیٹیو سائیکالوجی میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جو پازیٹیو پہلو ہیں, اس کے کیریکٹر اسٹرینتھس جو ہیں, ان کو بہت زیادہ سامنے لایا جاتا ہے بجائے کہ مینٹل ڈس آرڈرس کو. تو یہ ایک نئی فیلڈ ہے پازیٹیو سائیکالوجی. تو اس میں ول پاور پورا ایک کانسیپٹ ہے. اور میں اکثر یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو, گوروں کے پاس تو نہ ایمان ہے, نہ ہی مطلب یہ توبہ استغفار کا کوئی طریقہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی سجدہ ہے, نہ اللہ سے کوئی رابطہ کرنے کا طریقہ. ظاہر ہے ان بیچاروں سے تو یہ کانسیپٹ ہی چھین لیا گیا. میرا خیال ہے گوروں کی بجائے لفظ آپ نا چینج کر لیں, نان مسلم کے پاس. نان مسلم ٹھیک. گورے تو ایک نسل ہے نا, اس میں بہت سارے مسلمان ہو. صحیح بات, بالکل ٹھیک, جزاک اللہ, اصلاح کے لیے بالکل ٹھیک ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو نان مسلم ہے, اور میں یہی لفظ استعمال کروں گا, تو پھر بھی اس کے باوجود ول پاور کی وہ بڑی بات کرتے ہیں, اور ان کے کئی ایسے آپ کو سکسیس سٹوریز مل جائیں گی جو کوئی نشے میں تھا, ٹوٹل نشے میں, یعنی ہوپ لیس سچویشن تھی. اور نشہ آپ کو پتہ ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز ان کی طرف سے بھی آتی ہیں جو ٹوٹل ایک نشے والی زندگی سے, ان پروڈکٹیو زندگی سے نکل کے ول پاور کے تھرو آ گئے. تو دیکھیں یہ جو عزم کی بات ہے, میرے خیال میں کہ اللہ نے بڑا ایک گفٹ دیا ہے انسان کو کہ جس چیز کا وہ عزم کر لے تو پھر اللہ کی مدد بھی اوپر سے شامل ہو. تو شیخ میرا تو خیال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نوجوانوں کو بالکل نکل سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے, عزم بھی کریں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی آف توبہ بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے مایوس ہونے کی بات کی نا, جی, اس میں 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس کو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت, یعنی اس سے بڑی کوئی امید افزا آیت اور ہو نہیں سکتی جتنی یہ آیت. اور وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اب دیکھیں اس میں طرز تخاطب بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سبحان اللہ, میرے بندوں سے. اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, وہ گناہ کیے بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ہیں. اچھا, ان سے کہہ دیجئے کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیوں نہ مایوس ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ اس کی اس لیے کر دے گا.
کیوں کر دے گا؟ اس لیے کر دے گا کہ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ایسے کرو کہ تم اپنے رب کی طرف جھک پڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کر دو، وَأَسْلِمُوا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو۔ اگر یہ کام ایک کام انسان نے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، تو پھر وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، پھر مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں مایوسی جو ہے، آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی کے اعتبار سے انسان ظاہر ہے سائیکالوجیکلی انسان کے مختلف کیفیتیں آتی ہیں۔ انسان لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، انسان سچویشن سے مایوس ہوتا ہے، انسان کی مایوسی کے لیولز بھی بہت ہیں اور اس کی کیفیتیں بھی بہت ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے بات کی جب انسان کو دنیاوی ساری کیفیتیں، سارے وسائل جواب دے چکے ہوں۔ بالکل۔ اس کو آپ ریلیٹ کر لیں، جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، اس کو ریلیٹ کر لیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام ویسے گم ہو گئے، صحیح، رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سفید کر لی ہیں، صحیح، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا بیٹا وہ بھی گم ہو گیا، بنیامین وہ بھی گم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو باقی بیٹے ہیں ان کو دے کے کچھ جمع پونجی دے کے بھیجا کہ غلہ لے آئیں، اب وہ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی غلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی، سارے وسائل، یعنی سارے وسائل ختم ہو گئے۔ تو اب وہ گئے ہیں بچے، جا کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تو نہ خیرات کر دے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب وہ جانے لگے ہیں نا تو ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے کرو، اب حالات تو بد سے بدتر ہو گئے ہیں، تو ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایسے کرو، جا کے نا یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی جس چیز سے ہم مایوس ہیں وہ تو دنیاوی حالات ہیں نا، تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہونا۔ اور اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ تو وہ خسارہ پانے والے لوگ مایوس ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کی رحمت سے مایوس، اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ صحیح۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مایوسیاں انسان کو ہر طرح سے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ اسی کی سمجھ میں بات آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہوگا، جس کو اللہ پر ایمان ہوگا اسی کی سمجھ میں بات آئے گی، دوسرے شخص کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ تو اس پر جب تک وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امید رکھتا ہے، صحیح، تو ہوپ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کیا بات، یعنی کیا بات، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ آپ جس مرحلے پر بھی ہیں، صحیح، آپ نے جتنے گناہ کر لیے ہیں، صحیح، الذین یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر جتنا بھی ظلم کر لیا ہے، صحیح، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کتنی عمر گزار لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب نزع کے وقت یہاں نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا، اس سے پہلے پہلے ساری توبہ اللہ قبول فرمائے، یعنی کھلا میدان ہے۔ اور جب آپ نے توبہ کر لی اس وقت کہ پتہ کیا ہوگا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، فوراً ہی کھاتا صاف، کلیئر، اور گویا آپ زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کو یہ خیال آ گیا تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، آپ کی طرف سے دیر ہے، اللہ کی طرف سے تو ہر وقت وہ کھلا ہے معاملہ۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیں یہ جو توبہ ہے نا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنا بڑا یہ استحقاق ہے، یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ صحیح۔ اور وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر ہی ہے واقعہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، جی ہاں، وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ صحیح، حل لہ من توبۃ، کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، جی ہاں، حل لہ من توبۃ، وہ پوچھتا تھا کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ تو فضل علی راہب، کسی راہب نے جا کے، کسی راہب کا پتہ کسی نے بتایا، اس نے راہب جا کے یہی پوچھا تھا، حل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے واپسی کا رستہ ہے؟ تو وہ کہتا لا، تیرے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔
اس نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا تیرے لیے واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. تو فکمل بہ میاتن 100 پورے ہو گئے. اچھا 100 قتل کر کے لیکن دل میں وہ جو ارج تھی نا وہ پھر تڑپی اور پھر وہ پوچھتا پھرتا تھا حل لہ من توبۃ، کوئی ہے واپسی کا راستہ. صحیح. تو یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہے. تو پھر کسی عالم کا پتہ بتایا گیا. صحیح. اور پھر عالم نے وہ آگے پھر پوری سٹوری ہے کہ عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا. صحیح. اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے. صحیح. فاعبد اللہ معہم، تو جا کے اللہ کی بندگی ان کے ساتھ شروع کر دے اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نیکی کرے گا نا جی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن نے اصول دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ویسے ختم کر دیتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک شخص سے گناہ ہوا، صحیح. اور نیکیوں کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، صحیح، ساری عبادات ہیں. ایک شخص سے گناہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں، فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے. آپ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا راستہ رکھا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے. صحیح. جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے، اور اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اچھا. اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اس پر پھر ایک فرشتہ آیا. اچھا. اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں. ویقول لک، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا. یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے. ایک بات، دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں. فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا. یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور واپسی کس وقت کرنی ہے، کب کرنی ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، یہ دیر ہماری طرف سے ہے. تو پھر اس میں ہوپلیسنس کیسی، مایوسی کیسی؟ اللہ کی طرف سے تو ہماری موت سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے اور ہم کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں اگر اس کو استعمال کر رہے اس آپشن کو تو ہم نہیں استعمال کر رہے، اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. اللہ اکبر. شیخ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سٹوری اس کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے بھائیوں کے حوالے سے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کیا. تو کسی کو معاف کرنے کا کیا حدیث میں ہمیں، قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے جو ہے وہ کیا وہ ملتے ہیں فضیلت؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ نا اس کو ایک اور واقعے کے ساتھ اٹیچ کر لیں. جی. کہ جب واقعہ افک ہوا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، بالکل، تو اس میں جو لوگ انوالو تھے اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھا. جی ہاں.
اور مستح بن اساسہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. ایسے ہی اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مستح کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ, سمپل از دیٹ. کیا بات, کیا بات. جب اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ سے معافی کی توقع رکھو. کیا بات. اور اگر آپ اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سبحان اللہ. تو یہ تو اصول ہے سیدھا سادہ سا صحیح. کہ آپ لوگوں کو معافی دیتے رہیں گے تو اس سے, وہ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آدمی صبح گھر سے نکلے نا صحیح تو اس کو دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. ایک جیب وہ جس میں معافیاں دینی ہیں اور ایک جیب وہ جس میں معافیاں مانگنی ہیں. صحیح. لہٰذا جہاں تھوڑی سی غلطی ہو وہیں فوراً معافی مانگ لیں, اور جہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو وہاں فوراً معافی دے دیں, تاکہ شام کو جب واپس آئے تو کوئی چیز اس کے ذمے نہ ہو. اور یہ اس طرح کا آدمی کو طریقہ کار بنانا پڑے گا, وگرنہ اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے, معافی لینا مشکل ہے. کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ, جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ توبہ کی کوالٹی کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دیے جانے کا یا توبہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں دوسروں کے کام آنا, جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اپنی خالہ کی خدمت کرو, والدہ نہیں حیات, تو خدمت خلق, دوسروں کے کام آنا, وہ بھی ایک بڑا کوئک ذریعہ ہے میرا خیال اللہ رب العالمین کی خوشنودی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ان الحسنات, قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس نیکیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا وہ مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں صلاۃ التوبہ پڑھیں, 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, یہ بھی طریقہ ہے. لیکن نیکیاں وہ ہیں جو آپ ساری دنیا سے جو آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہے سب سے نیکی کرتے ہیں. اس میں حقوق اللہ والی نیکیاں بھی شامل ہیں, اس میں حقوق العباد والی نیکیاں بھی شامل ہیں. جب وہ نیکیاں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ توبہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ ان نیکیوں کے ساتھ توبہ جڑی ہے, نیکیاں کرنا شروع کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ جو 99 قتلوں والی حدیث ہے اس میں بھی تو یہی کہا گیا فاعبد اللہ معہم, جا کے ان کے ساتھ بندگی شروع کر دے. بالکل ٹھیک. کوئی نہ تو چلا کاٹنے کے لیے کہا گیا, نہ اس کے لیے کوئی خاص جا کے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بندگی شروع کر دے. تو گویا اللہ کی بندگی میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں, حقوق العباد بھی آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب وہ انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. شیخ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے, صحابی کہنا مناسب ہوگا نہیں کہ وہ ظاہر مسلمان ہی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے, اور اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے حدیث میں غالباً یہ ہے کہ آئی کسڈ اے وومن, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو انہیں صحابی ہی کہیں گے؟ جی بالکل بالکل صحابی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے غالباً. اس کے بعد نماز پڑھی گئی, اور نماز کے بعد واقعے میں آتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ آپ کا گناہ اللہ نے معاف فرما دیا. ایسا کچھ ہے نہیں, وہ حدیث بالکل واقعہ ہے, اور لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے کہ میں اس طرح کا گناہ کر بیٹھا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اس نے کہا جی پڑھی ہے. بالکل. آپ فرمایا جا تیرا گناہ معاف. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 نمازوں کے درمیان گناہ آتے ہیں, جب آدمی نمازیں پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صحیح. دیکھیں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. صحیح. نماز بھی پیوریفیکیشن کا نظام ہے. بالکل ٹھیک. رمضان سے رمضان تک, جمعے سے جمعے تک. صحیح. یعنی ایک جمعہ پڑا ہے دوسرے جمعے تک, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک, ایک حج سے دوسرے حج تک. اچھا, یہ درمیان میں جتنے گناہ ہیں یہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو حدیث میں آتا ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے. صحیح. چھوٹے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو کبیرہ گناہ ہیں وہ
بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اگر اس میں کسی بندے کا حق انوالو ہے تو جب تک حق ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے کہ نماز سے یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو گئے اور درمیان میں آنے والے گناہ معاف ہو گئے, تو ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں سے.